बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। अहम तरीन खबर है, ईरान के एक ऑफिसर के मारे जाने की अहम तरीन इत्तला। इस हवाले से मैं इस वीडियो में अभी कुछ देर में आपके सामने तफसील रखूँगा। और पाकिस्तान किन ऑप्शंस को वे कर रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन अपनाया जाए, 1 2 3, वो ऑप्शंस क्या हैं, इस पर भी इस वीडियो में आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त यह है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, जो ऑप्शंस हैं उस पर मैं अभी तफसील से आपके सामने चीज़ें रखूँगा। कुछ वर्ड्स ऐसा लगता है कि ये कोट अनकोट वर्ड्स हैं जो मालूम हो रहे हैं पाकिस्तान में फैसला साजों के, वो भी अभी आपके सामने रखूंगा मैं। लेकिन सबसे पहले ये खबर देखिए, ये ईरान इंटरनेशनल की खबर है। बाकी दीगर हवालों से भी ये खबर आ रही है, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये ईरान इंटरनेशनल की खबर है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह है कर्नल हुसैन अली जावदान फर की। कर्नल हुसैन अली जावदान फर IRGC, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो है उसके कर्नल हुसैन अली जावदान फर, पासदारान इनकलाब ईरान के, उनकी ऑफिसर है। इनको कत्ल किया गया है ईरान और पाकिस्तान की सरहद के नज़दीक, ईरान की हुदूद के अंदर सिस्तान बलूचिस्तान में इनको कत्ल किया गया है। जो IRGC की जानिब से स्टेटमेंट जारी हुआ है उसके मुताबिक इनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई है और मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है। और वो जो टेंशन वाला एरिया है सिस्तान बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान का सूबा है, वहाँ हालात जो है वो उनकी अपनी फोर्सेस के लिए बड़े मुश्किल हैं। वहाँ पर यह वाक़या पेश आया है, ये कत्ल किया गया और इसके साथ इसके 2 गार्ड्स, उनको भी कत्ल किया गया, 2 बॉडी गार्ड्स को। इस सिलसिले में जो IRGC ने उनकी ग्राउंड फोर्सेस ने एक कुद्स बेस है उसका एक स्टेटमेंट सामने आया है। उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि he had been on a mission related to cultural activities and projects in Sarawan County. जैश अल अदल सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप, इन लोगों का ये कहना है, has claimed responsibility for his killing, adding that 2 of his bodyguards were also killed by their forces. अब ये सूरत हाल है और जैश अल अदल का कहना है कि हमने बदला लिया है। इससे पहले मैंने आपको क्या दिखाया था, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि पाकिस्तान में इदारों ने ये पता चलाया है कि जो जैश अल अदल का व्हाट्सएप या सोशल मीडिया अकाउंट है ये ईरान से चलाया जा रहा है। और ये सिचुएशन जो है ये एक अजीब सूरत हाल इख्तियार कर गई है जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब जैश अल अदल का ये कहना है कि हमने बदला लिया है, और जहां बदला लिया है वो ईरान की हुदूद के अंदर हुआ है। ईरानी हुक्म ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हुदूद में ईरान को मतलूब लोगों के ठिकाने हैं, हमने उनको निशाना बनाया। पाकिस्तान BLA के बारे में, BLF के बारे में इस पर मुसलसल बात हो रही है, कहता है कि उनके ठिकाने वहां पर हैं। लेकिन इस सिलसिले में एक मैकेनिज्म मौजूद है, उस मैकेनिज्म के तहत आगे बढ़ना चाहिए, उसके तहत काम करना चाहिए। यकतरफा कार्रवाई कोई भी हो काबिल कबूल नहीं है। अब आप एक चीज देखिए कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने क्या बताया है। पाकिस्तान के वजीर खारिजा और ईरान के वजीर खारिजा, इनके दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा का ये कहना है कि ईरान के वजीर खारिजा ने पाकिस्तान के वजीर खारिजा को कॉल की है और दफ्तर खारिजा ने इस सिलसिले में ये बताया है कि राब्ता हुआ है। ईरान के वजीर खारिजा ने कॉल की है। कंपाला में पाकिस्तान के वजीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी हैं। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने जो बातें बताई उनमें सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी हुदूद में ईरान का हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है, नंबर 1। नंबर 2 वो ये कहते हैं कि हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन और पाक ईरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात की रूह के मनाफी है, हम ईरानी हमले की मजम्मत करते हैं। नंबर 3, वजीर खारिजा ने अपने ईरानियन काउंटर पार्ट पर यह भी वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान इस इश्तियाल अंगेज कार्रवाई का जवाब देने का हक महफूज रखता है, पाकिस्तान जवाब दे सकता है इसका। जलील अब्बास जिलानी जो है वो मजीद ये कहते हैं कि दहशतगर्दी खत्ते के लिए एक मुश्तरका खतरा है, यकतरफा इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। और दफ्तर खारिजा के तर्जुमान निगरान वजीर खारिजा के हवाले से ये बताते हैं कि खत्ते के किसी भी मुल्क को इस खतरनाक रस्ते पर नहीं चलना चाहिए।
جلیل عباس جیلانی نے یہ بھی کہا، اور پھر آخر میں دفتر خارجہ نے بتایا کہ وہ کمپالا میں پاکستان کے ایک وفد کی قیادت کر رہے ہیں، وزیر خارجہ وہاں پر ہیں، انوار اللہ کاکڑ ڈیووس میں سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں، اور یہاں پیچھے جو صورتحال ہے اس میں سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان رابطہ ہوا ہے، اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس نے اہم ترین فیصلے کیے ہیں، ڈیلیبریشنز کی ہیں ان تمام چیزوں پر۔ اب یہ پاکستان کے وزیر خارجہ کا دفتر خارجہ کی جانب سے بیان میں نے آپ کو بتایا۔ جو ایرانین سائڈ ہے ان کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی فونک کنورسیشن ہوا۔ اب پاکستان کا یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کال کی تھی، ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کنٹینیوڈ کوآپریشن اور کلوز کمیونیکیشن دونوں ملکوں کے درمیان بہت ضروری ہے۔ تو پاکستان یہی بات ان سے کہہ رہا ہے، وہ حملہ کرنے کے بعد ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ I emphasized the respect of the Islamic Republic of Iran for the sovereignty and territorial integrity of the brotherly and neighboring country of Pakistan۔ خود مختاری اور احترام کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری جو خود مختاری ہے اور جو حدود ہیں اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں referring to the crimes of terrorist group known as Jaish al-Adl inside Iran and also the threats of this terrorist movement against the citizens of two countries, I stated that we consider the security of Pakistan to be the security of the Islamic Republic of Iran۔ کہ ہم نے جو کیا ہے اس میں تو ہمیں پاکستان کی بھی سیکیورٹی نظر آ رہی ہے، اور ہم دونوں ملکوں کی سیکیورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو نشانہ بنا کر ہم تو آپ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کام کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، کوئی چیز کرنی ہے تو بتا دو، ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف۔ اب اس صورتحال میں ہمارے ہاں بہت سی چیزیں زیر بحث ہے۔ چائنا کہہ رہا ہے تحمل کا مظاہرہ کرو، کچھ نہ کرو، بیٹھو ڈائیلاگ سے معاملات حل کرو۔ چائنا کے سٹیکس بہت ہائی ہیں، چائنا کے سٹیکس بہت ہائی ہیں، کیونکہ چائنا کو سی پیک کی صورت میں، ٹریڈ روٹ کی صورت میں، اور پھر ایران جا کر وہاں سے بھی، گوادر سے بھی، اور پھر ایران سے آگے اسے اپنا ٹریڈ روٹ نظر آ رہا ہے۔ چائنا کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ پوری دنیا کو سپلائی کر سکتا ہے اپنی 1.5 ارب کی آبادی کے ساتھ۔ تو چائنا کو اپنا مفاد نظر آ رہا ہے۔ پاکستان جو ہے اس کی خود مختاری کا معاملہ ہے اور اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ پر یقیناً اس وقت بہت پریشر ہوگا، اور یہ پریشر پاکستان کے عوام کا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تذلیل کی گئی ہے۔ ہم ایک خود مختار آزاد ملک ہیں، ہماری تذلیل کی گئی ہے، ہمارے پڑوسی ملک کی جانب سے کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے ایران سے ایسا نہیں ہوا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، تو یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں کو مطمئن کرنا پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے ان آپشنز پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جواب کیا دے۔ ایران کی بات سنیں، امریکہ مذمت کر چکا، امریکہ کی بات سنیں، پاکستان دیگر دوست ممالک کی بات سنیں، ایران کے وزیر خارجہ کی بات سنیں، اور اتنی بات کو پاکستان درست مان لے، یہیں تک رک جائے، یا پاکستان کے لوگوں کو اس سلسلے میں مطمئن کرے اور جواب دے۔ جو فیصلہ ساز ہیں راولپنڈی، اسلام آباد میں، ان کے درمیان جو ڈسکشن ہو رہا ہے اس سے خبر یہ نکل کر آ رہی ہے کہ بہت تھوڑی تعداد ہے، ایسے ذہنوں کی بہت تھوڑی تعداد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے جواب دے دیا، اپنا سفیر بلا لیا، ان کا سفیر نکال دیا، یہ کام ہم نے کیا ہے، ان کو ہم نے ایک بڑا جواب دے دیا ہے، اتنا کافی ہے، اب ان کو وارن کر دیا جائے۔ جو بڑی تعداد میں سوچ ہے مختلف ذہنوں میں فیصلہ سازوں کے، اس کے مطابق، اور ایک جملہ سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان کو جواب دینا ہے، پاکستان نے یہاں تک جواب دیا ہے، ٹھیک کیا ہے، اس سے آگے بڑھ کے پاکستان کو جواب دینا ہے۔ وہ حرکت جو ایران نے کی ہے، پاکستان کو اسی زبان میں، اسی انداز میں جواب دینا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ جیسے ایک جملہ سامنے آ رہا ہے میجورٹی کی جانب سے، وہ کیا ہے کہ دس اٹیک شوڈ ناٹ گو انپنشڈ، دس اٹیک شوڈ ناٹ گو انپنشڈ، یہ حملہ جو ہے اس کا ایسا ہی جواب دیا جائے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان میں اس وقت یہ سوچا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ قوم پیچھے کھڑی ہوتی نا
تو جنگ لڑنے والے جو ہیں وہ بڑا مضبوط محسوس کرتے ہیں، ان کی ہمت برقرار رہتی ہے۔ اس لیے قوم کا اطمینان بہت ضروری ہے اس تمام تر صورتحال میں۔ تو پریشر ہے، ہمارے اداروں پر پریشر ہے، اور وہ اس پریشر کو رسپونڈ کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے۔ دوسرا، آخر میں مجھے آپ کو ایک چیز بتانی ہے، یہ چیز جو ہے وہ اڈیالہ سے نکل کر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں، انہیں اب کی بار جب رپورٹر سے انٹریکشن ہوا گزشتہ روز 17 تاریخ کو، تو وہاں پر ایک رپورٹر ہیں عادل سعید عباسی، انہوں نے کہا کہ میں نے خود عمران خان کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم نے کچھ بلنڈرز کیے ہیں عدالت میں، اور وہی کہتے ہیں میں نے عمران خان کو بتایا کہ آپ کے وکلا سپریم کورٹ میں انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق کوئی بھی دستاویز پیش نہیں کر سکے۔ اس پر عمران خان نے فوراً پیچھے کھڑے بیرسٹر گوہر کی طرف مڑ کے دیکھا، تو بیرسٹر گوہر ایک نام، شعیب شاہین دوسرا نام، نیاز اللہ نیازی تیسرا نام، تینوں نے ایک ساتھ بولنا شروع کر دیا اور بات گول مول کر دی۔ عادل سعید عباسی یہ لکھ رہے ہیں۔ اب اس پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ان کو جواب دیا کہ نہیں، ہم نے تو تمام دستاویزات جمع کرائیں۔ مختلف لوگ جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ایک ویڈیو مختلف صحافیوں کی جانب سے شیئر کی گئی ہے، پتہ نہیں کس نے بنا کر دی ہے، لیکن وہ ویڈیو تو یہ بتا رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پوچھتے رہے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جواب نہیں دے سکے۔ لیکن ایسے تمام لوگ ایک بات بھول رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں ماہرین قانون کہتے ہیں کہ جو فیصلہ کیا گیا اس فیصلے میں آرٹیکل 17 تنظیم سازی کا حق پاکستان کے لوگوں کا عدالت نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ عدالت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ عدالت نے اتنا برا فیصلہ دیا ہے کہ عدالت کو آگے جا کر خود یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا۔ اس بات کو تمام تنقید کرنے والے نظر انداز کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو لوگ کہتے ہیں غلطی کی ہے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پورا ایک خاندان غلاموں کی طرح ایک جماعت کے ورکرز پر مسلط ہوا، شریف خاندان، اور وہاں ان اپوزڈ الیکشن کی ایک پوری ہسٹری موجود ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے خود پاکستان تحریک انصاف میں آنے والے لطیف کھوسا بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں میں جانتا ہوں، اور یہ شام الیکشن ہوتے ہیں اور ہر بار ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیگر جماعتوں کا بھی یہی حال ہے، این پی کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف پہ جو لوگ اس صورتحال میں تنقید کر رہے ہیں وہ بہت بنیادی باتیں فراموش کر رہے ہیں۔ ایک جماعت کے ساتھ باقاعدہ طور پر عدالت نے زیادتی کی ہے، یہ بڑے بڑے قانونی دماغ کہہ رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف مقابلے میں مصیبت تھی اور اب بھی آزاد انتخابی نشانات کے ساتھ مصیبت ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دستبردار کرانے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ ابھی اور ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ابھی اور ہوگا، یہ سلسلہ اس طرح سے رکنے والا نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔